ہے, ہم نے اس کو 6 گنا 7 گنا قیمت پہ بیچنا ہے. اینڈ اگر تم یہ روکو گے تو میں پھر دہشت گردی کراؤں گا, اس کو فروغ دوں گا, اور پھر یہ نعرے ماروں گا کہ تمہارے حالات تمہارے قابو میں نہیں ہیں. بلوچستان تو ہاتھ سے نکل رہا ہے جی, بلوچستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مجھ سے بات کرو, کھولو میرے پرمٹ, میری بھرتیاں کھولو, یہ جو 1000 ارب سے زیادہ بجٹ ملتا ہے اس میں سے مجھے حصہ دو. نو مور, یو آر ناٹ دی اسٹیک ہولڈر. دی منی ول گو ٹو دا پیپل آف بلوچستان. And I'll tell you, we'll talk about in detail. The third issue is the external power play. Now there the elitists and the Sardaris have a common agenda. Who are these external powers? You know better. What is their interest? Very clear interest. They know کہ بلوچستان کی ایک geographical location ہے. They know that Balochistan is blessed with not only a very vibrant, very progressive human resource, but also with natural resource. اس کی ایک بلو اکانومی ہے, اس کی ایک ایگریکلچر ہے, اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت دی ہے. They know the potential of Balochistan. They know that the Balochistan, if rises, the whole of the Pakistan rises, the region rises. So they have a problem. So they get physically involved through these terrorists, those Fitna Hindustan and Fitna al-Khawarij, and they find ready partners in this elitists and Sardaris, who are also afraid of the changing times. ان کو تو وہی سرداری نظام چاہیے, ان کو وہی غلام چاہیے, انہیں وہی ملازم چاہیے, انہیں وہی اپنی ذاتی جیلیں بھی چاہیے, انہیں اسی طرح کا استحصال چاہیے جو انہوں نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں دیکھا تھا. The next is these contiguous support bases, especially the Afghanistan. کیونکہ جو افغان, it's not the Afghanistan, it is the Afghan Taliban regime controlled area جو ان کے زیر تسلط علاقے ہیں, کیونکہ their business is terrorism, and through terrorism sustenance of its economy, sustenance of their state, sustenance of their diplomacy. اگر آپ ان کی ڈپلومیسی بھی دیکھیں وہ بھی terrorism کے اراؤنڈ ہے. What is anything common between India and Afghanistan سوائے ڈی این اے کے؟ The only thing common amongst them is terrorism. تو ان کی ڈپلومیسی بھی اسی پہ قائم ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ what is common between فتنہ الہندوستان and فتنہ الخوارج؟ Nothing. ایک اپنے آپ کو سیکولر ہے, ایک نیشنلسٹ ہے, دوسرا جو ہے ہارڈ کور ریلیجس اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ ہے. لیکن چونکہ اندر افغانستان تو دونوں بیٹھ کے ابھی کوآرڈینیٹڈ آپریشن بھی کر رہے ہیں. نیکسٹ, this is another issue because that plays in the mind, the propaganda. اچھا, پروپیگنڈا جو ہے نا اس کے 3 ہیں اسٹرینڈس. اینڈ دی اسٹرینڈ 1 جس پہ چلایا جاتا ہے وہ ہے جی کہ احساس محرومی, سینس آف ڈیپریویشن, احساس غیر نمائندگی کہ یہ نمائندے جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. ایک تھرڈ بھی ہے, وہ مسنگ پرسن ہے, وہ بھی پروپیگنڈے کا بلوچستان میں بڑا اسپیسیفک ٹول ہے. اینڈ اس کے بعد جو چوتھا ہے اس کا وہ ہے دہشت گردی. وہ بذات خود ایک پروپیگنڈے کا ایشو ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, کانٹینٹ کو کریٹ کر کے آپ پھینکتے ہیں, ڈالتے ہیں, اور اس پہ آپ نیریٹو بناتے ہیں. بریفلی وی گو تھرو آل دس. احساس محرومی, احساس محرومی کی کچھ میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھ دیتا ہوں. لیٹ می ٹیک 2 cities, not کوئٹہ, گوادر. In Gwadar there are 3 universities. It's a population of 3.05 lakh, 3.5 لاکھ کی آبادی کا شہر. 3 یونیورسٹیاں ہیں, 4 ایجوکیشن کالجز ہیں, 318 اسکول ہیں. وہاں پہ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل ہے which is one of the largest in بلوچستان with very high standard facilities. وہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے, ایک رورل ہیلتھ سینٹر ہے, چائلڈ ڈسپینسریز 5 ہیں, 19 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں پہ گوادر کی سی پورٹ ہے, ایکسپریس وے ہے, ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے, وہاں پہ انڈسٹریل فری زونز ہیں, ٹیکس فری زونز ہیں, وہاں پہ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے,
there's a cricket stadium, and there are other so many projects, specific projects. پورے پاکستان میں کوئی اور 3-3.5 لاکھ کی آبادی کا مجھے شہر بتا دیں جس میں یہ فیسلٹیز ہو. لیٹس ٹاک اباؤٹ تربت. 4.7 لاکھ لکھی ہوئی ہے, لیٹس سے 5 لاکھ آبادی. 2 یونیورسٹیز ہیں, 6 ایجوکیشن کالجز ہیں, کیڈٹ کالجز ہیں, گرلز کیڈٹ کالج بھی ہے, اسکولز ہیں 44, 9 میڈیکل فیسلٹیز ہے, 1 ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, 27 پرائیویٹ ہسپتال بھی ہیں. اس کے آس پاس وہاں پہ بھی ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, روڈ کنیکٹیوٹی ہے, بزنس ہے, سب کچھ ہے. ٹیل می another city of such a population having this much facilities. یہ کون سی احساس محرومی ہے؟ گو ٹو پنجاب, گو ٹو سندھ, گو ٹو ساؤتھ پنجاب, گو ٹو انٹیریئر سندھ, گو ٹو دی رورل KPK. چھوڑ دیں لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ کو. ول یو فائنڈ ایکولنس ان شہروں میں اس طرح کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں, اتنی یونیورسٹیاں ہوں, کیڈٹ کالجز ہوں, باقی فیسلٹیز ہوں؟ کون سا احساس محرومی؟ 1947 in whole Balochistan there were 114 schools. Today we are boasting with 365 schools. There are 12 universities, 5 medical colleges, 145 colleges, 13 cadet colleges, 321 technical institute. یہ ہے احساس محرومی کی حقیقت. 1947 بلوچستان کے جو علاقہ ہے اس میں 3 بڑے ہسپتال تھے, 6 ڈسپنسریاں تھیں. آج 13 میجر ہاسپٹلز ہیں, 18 ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں, 36 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے ہسپتال ہیں, 756 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, 650 ڈسپنسریز ہیں, 5 کارڈک سینٹرز ہیں, 8 TB کے سینٹرز ہیں, 24 ڈائلسس سینٹرز ہیں. 1947 میں پورے بلوچستان میں 375 کلومیٹر روڈ تھی, آج 24,443 کلومیٹر روڈ ہے, including 4,400 plus of highways. What is this احساس محرومی؟ آپ بجٹ کو دیکھ لیں, پر کیپیٹا. I'll give you a figure of the budget. The per capita budget of Balochistan is 75,000 plus. It is more than any other province. جو پنجاب کا پر کیپیٹا ہے وہ 45,000 سے کم ہے. تو کس احساس محرومی کی بنیاد پر یہ بیانیہ کھڑا کیا جائے؟ وہ اس بنیاد پہ کھڑا کیا جائے کہ ہم بلوچستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیں گے. اس لیے تو مارتے ہیں مزدوروں کو, اسی لیے تو حملے کرتے ہیں روڈوں کے اوپر. روڈ کوئی ہسپتال, کوئی آپ کا جو برج ہے, کوئی ملٹری ٹارگٹس ہیں, نہیں ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں آنے دیں گے. اور پھر ہم کہیں دیکھیں جی یہاں ڈیولپمنٹ نہیں, ول ناٹ لیٹ اینی ون کم. جو آئے گا, جو ڈیولپمنٹ کرے گا, جو اسکول میں کام کرے گا, جو ایگریکلچر میں کام کرنا چاہے گا, جو کوئی انڈسٹری لگانا چاہے گا, جو کوئی یونیورسٹی میں پڑھائے گا, ہم اسے ماریں گے. تاکہ جو سردار ہیں ان کی جو فوجیں ہیں وہ تیار رہیں, وہ لوگ بچے ان کے جو سے ہیں ان کے قبیلوں کے, وہ ترقی نہ کر سکیں. دے کین ناٹ رائز. احساس نمائندگی کا بیانیہ کی بات کرتے ہیں. یہ 1973 سے یہ اسمبلیز جو سی ہیں وہاں پہ وہی پولیٹیکل سسٹم ہے جو کہ باقی ہے صوبوں میں. ان اسمبلیوں کی لسٹیں نکال لیں, وہی لوگ ہیں, وہی خانزادے ہیں, وہی نوابزادے ہیں, وہی خاندان ہیں, وہی ریلیجس پارٹیز ہیں, ان کے وہی نام ہیں, وہی جیتے آ رہے ہیں, یا وہ جیتے ہیں یا ان کے خاندان والے, یا بھائی یا باپ یا والد یا بہن, یا وہی انہی کو ووٹ دے رہے ہیں.